سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے اور کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجینالڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کے اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی کی۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا۔ وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ کھورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ کھورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ صاحب وہ ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے۔ جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی، بڑوں نے حملے بھی کیے۔ خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی، وہ کہتا تھا میں ماروں گا، غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا۔ 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا، اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا، اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا۔ اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا، اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے،
بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے، میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ گڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے، یہ ہم نے آرزو کرنی ہے، یہ ہم نے تمنا کرنی ہے۔ آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں، میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے، کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائیں۔ ایک سال آیا تھا 2007 کا، میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیا تھا، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے، یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، رسکے میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ ہیں۔ تقریر کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، محبتوں کی فراوانی ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں۔ مالک کمزور ہوں، اتنی طاقت تو نہیں، اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں، لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اتنی قوت دے۔ یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے۔ وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا، وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا، ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان۔ یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے، کسی کو عمر گزر جاتی ہے، کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے۔ یہ قسمت کی کہانی ہے۔ آرزو تو پیدا کریں دل میں، تمنا تو کریں دل میں، اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا، آپ کی جو توہین کرے گا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں، نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے، وہ اتنی اونچی ذات ہے۔ اصل یہ ہمارا امتحان ہے، میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ تو سورے اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں۔ دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یہ واضح میں رکھیں۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا۔ ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے۔ کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ فہو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب۔ کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں۔ کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرہ گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود، کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا، 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا۔ اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو گئے۔ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیں گے۔
तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कोशिश करें, इसके लिए मंसूबा बंदी करें। ये एहतजाज, ये जुलूस और ये जो कुछ हो रहा है, ये जज्बों को बेदार करने के लिए, ये बाज़ेन में रखें। इससे मगरब को क्या नुकसान होगा? अगर हम रोते हैं, तड़पते हैं और गर्म सड़कों पे शदीद गर्मी में चलते हैं तो मगरब तो खुश होता है, हमने चुटकी भरी और देखो ये कैसी तकलीफ में। लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए करना है कि अपने उन जज्बों को बेदार रखें। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारा ईमान खाम हो जाता है। उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो इतना नहीं कर सकता कि दो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद कर ले कि नहीं ये नहीं, मुझे ये दे दो, तो वो फिर किस तरह इसके रसूल का दावा कर सकते? ये लोग ज़रपरस्त हैं, पैसे के बंदे हैं। और पिछली मर्तबा जब बाइकाट किया था होश ठिकाने आ गए थे, उसका तसलसल रहता तो वाकया दोबारा ना होता।